السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت، وہ پچھلی ویڈیو جو ہے وہ کسی وجہ سے بند ہو گئی تھی، تو ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ فلق ہم سٹارٹ کرنے لگے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں یہ دونوں موضوعتین کہلاتی ہیں، اور ان کی جو ہے ان کو ایک جوڑے کی شکل میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بہت ساری صورتیں ہیں وہ جوڑے کی شکل میں ہیں، تو اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کا بھی جوڑا ہے، اور ان کو معوذتین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پناہ مانگی گئی ہے ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی تمام جو شر ہیں ان سے، جو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ جیسے ہم شیطان کے شر کی پناہ مانگتے ہیں جب ہم معوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب اسے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم اعوذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ اللہ کی پناہ میں آنا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ پناہ میں آ رہے ہیں ان دونوں صورتوں میں، سورہ فلق میں بھی اور سورہ ناس میں بھی۔ ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ بعض جو مفسرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو صورتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر بھی ہوئے تھے۔ تو ان صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، کیونکہ جادو جب ہوا ظاہر ہے اس وقت 20 سال گزر چکے تھے، جو یہ واقعہ ہوا ہے نا، تو 20 سال نبوت کے گزر چکے تھے، تب اس وقت مدنی دور تھا۔ تو بعض مفسرین لیکن کہتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مکہ میں ہی نازل ہو گئی تھیں، یعنی پہلے ہی نازل ہو گئی تھی، لیکن ان کو یوز کیا گیا، یعنی ان کی تلاوت سے جو ہے اس جادو کو توڑا گیا یا اس شر کو توڑا گیا۔ تو دونوں ہی بہرحال رائے ہیں، تو واللہ عالم دونوں میں سے کون سی رائے جو ہے وہ ٹرو ہے، لیکن دو مختلف ان کی رائے ہیں، تو جو میں دونوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کے حوالے سے کئی احادیث سے ثابت ہے کہ ان کی تلاوت کرنے سے اور ان کا دم کرنے سے جادو کے اثرات جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو تلاوت کر کے اپنے ہاتھ مبارک پر دم کر لیتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر دم کر لیتے تھے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ایک سنت بھی ہے، اور ان کی تلاوت کر کے 3 3 بار صبح اور شام تلاوت کر کے تو اپنے جسم پر جو ہے وہ پھونک مارنی چاہیے، یا اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اور آپ پورے جسم پر مار لیں، تو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے جادو سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔ فلق ہوتا ہے صبح کا وقت جو ہوتا ہے جب پو پھٹتی ہے نا، یعنی رات جو ہے وہ رات ختم ہو جاتی ہے اور دن کی روشنی پھٹ پھٹ کے نکلتی ہے، یعنی رات کا اندھیرا پھٹ جاتا ہے، تو پھٹنے کو کہتے ہیں فلق۔ اس کی ایک اور اگزامپل اس طرح سمجھ لیتے ہیں، جیسے ایک انڈا ہے، انڈے کا جو شیل ہوتا ہے، جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کو توڑ کر اس میں سے جب چوزا نکلتا ہے تو اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے۔ یا ایک بیج ہے، اس بیج کو پھاڑ کر جو ہے وہ اس میں سے پودا نکلتا ہے، تو اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے برب الفلق، یعنی کہ وہ رب جو کہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنے پر قادر ہے، تو اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ من شر ما خلق، شر سے ان چیزوں کی جو اس نے پیدا کی، کہ اللہ ہی جو ہے وہ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں ایک شر سے نکال دے، یعنی جو فلق اور خلق ہے ان دونوں کا آپس میں، یہ دونوں لفظ جو ہیں آپس میں اس طرح سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جو بھی چیزیں اس نے پیدا کی، اب ظاہر ہے جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے، شر تو ان میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی فارم میں شر ہوتا ہے، کسی چیز میں زیادہ شر ہے، کسی میں کم ہے، لیکن بہرحال شر تو ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کی مثال لیتے ہیں ایک گائے کی، یا بیل ہے، ٹھیک ہے، اس گائے سے جو ہے اس کا دودھ بھی نکالا جاتا ہے، اس سے پھر ظاہر ہے پھر آگے جو ہے وہ مکھن بنا لیں، گھی بنا لیں، دہی بنا لیں، ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، وہ ہل وغیرہ چلانے میں بھی جو ہے وہ کام آتی ہے، جو کسان ہوتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں ہل چلانے میں۔
تو اس میں خیر زیادہ ہے، خیر کا ایلیمنٹ اس میں زیادہ ہے. لیکن اگر آپ بچھو یا سانپ کو دیکھیں تو اس میں جو شر کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہے، ڈنگ مارتے ہیں اور وہ اس طرح سے اس طرح یوزفل بھی نہیں ہے ہمارے لیے، تو ان میں شر زیادہ ہے. تو ہر قسم کی جو مخلوق ہے اس کے شر سے یہاں پہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے. دیکھیں اندھیرا جو ہے نا بذات خود ایک شر ہے. اندھیرا کوئی اچھی چیز تو نہیں سمجھی جاتی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اندھیروں سے، یعنی ظلمات، ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. یعنی اندھیرا ایک بری چیز ہی ہے اور روشنی ایک اچھی چیز ہے. اندھیرا شر ہے. اور عام طور پہ بھی جب یہ چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں تو یہ اکثر رات کے وقت ہی ہوتی ہیں، یا اگر کوئی اور برے کام ہو رہے ہیں، کوئی ڈانس پارٹیاں چل رہی ہیں، کوئی جو ہے وہ کلب میں جو ہے وہ شرابیں پی جا رہی ہیں، اس طرح کی جو محفلیں سجائی جا رہی ہیں، زناکاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں ہی اکثر کیا جاتا ہے. دن میں جو ہے وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. تو رات کے شر سے پناہ مانگے گی. وَمِن شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور شر سے پھونک مانگنے والیوں کی گرہوں میں. یہاں پہ جو ہے یہ پھونک مانگنے یعنی گروہوں میں پھونک مانگنا، مارنا، یعنی اس کا مطلب ہے جادو ٹونا کرنا. جو جادو ٹونا کرتے ہیں نا، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہاں ان سے بھی پناہ مانگی گئی. تو یہ اسی واقعے کی طرف جو ہے کہنے کی اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ کی طبیعت میں اس کے اثرات اس طرح سے آئے تھے کہ آپ کی طبیعت بوجھل ہو جاتی تھی، اور آپ اکثر چیزیں جو ہیں وہ بھول بھی جاتے تھے. یعنی نماز پڑھی ہے تو بھول گئے، پتہ نہیں میں نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، اس طرح. بہرحال لیکن اس کا افیکٹ جو ہے وہ قرآن کی وحی یا اس کے نزول پر نہیں ہوا. یعنی اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس کیفیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے یا وہ معاذ اللہ وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا یا اس طرح، تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی. اور نہ ہی تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات ملتی ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے قرآن کے نازل ہونے پر ہوا تھا یا وحی پر ہوا تھا. اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو صحابہ جو ہیں سب سے پہلے وہی نوٹس کرتے. تو اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ نوٹسیبل تھی ہی نہیں. صرف ایک مائنر افیکٹ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ہوا تھا کہ وہ طبیعت بوجھل تھی اور عام معاملات جو ہیں وہ اکثر بھول جاتے تھے. تو اور پھر خواب میں جو ہے ان کو بہرحال یہ دکھایا گیا کہ ان پر جادو ہوا ہے، اور پھر اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے. اس کی ایک ڈیٹیل ہے پوری اس واقعے کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا گیا تھا. تو وہ ہم جو ہے وہ اکثر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ مل جائے گا آپ کو گوگل پہ یا جس طرح بھی آپ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ مل جائے گا آپ کو. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرنے لگے. حسد جو ہے وہ ایک حسد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے رشک کرنا کسی پر. حسد کرنا، حسد کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ جو ہیں اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور پھر یہ دل میں خیال لانا کہ کسی طرح سے اس سے یہ چیز چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ حسد، حسد کیا جا رہا ہے. رشک ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت یا کسی کی اچھی چیز دیکھ کر آپ اس کو پانے کی تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے. یعنی کہ آپ اچھے سینس میں، اچھے وے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو دیا ہے تو مجھے بھی دے، تو دینے پر قادر ہے تو مجھے بھی عطا فرما. ٹھیک ہے. اس کو رشک کہا جاتا ہے. اور یہ دنیاوی چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، یا فار ایگزامپل کسی کے پاس بہت علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، کوئی اور علم ہے، اور آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کو رشک آ رہا ہے اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا علم دیا ہے، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا علم عطا فرما، علم نافع عطا فرما. ٹھیک ہے. تو ان سب چیزوں کی شر سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے. کس کس چیز سے؟ یہ لسٹ ہے پوری 4 چیزوں کی. سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، صبح کے رب کو پکارا گیا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور پھر 4 شر جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، اس کی مخلوق کا شر، اندھیرے کا شر، جادو کا شر، اور حاسد کا شر. ٹھیک ہے.
اچھا یہ بات یہاں پہ آپ نوٹس کریں کہ یہ چاروں شر جو ہیں ایکسٹرنل ہیں، یہ باہر سے اٹیک کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے، اور اس میں آپ وکٹم ہیں، اس میں آپ مظلوم ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ شر آپ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کیا گیا ہے، یا آپ کے ساتھ جاتی ہے، تو اس معاملے میں آپ کا اپنا قصور نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے اگر کچھ ہو بھی تو ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈنگ بھی بڑی ہو جاتی ہے، کلوزنس ہوتی ہے۔ اور یعنی کہ ایکسٹرنل بلاؤں سے یا ایکسٹرنل جو شر ہے اس سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہم مظلوم ہوتے ہیں۔ سورہ ناس کے ساتھ جب آپ اس کو کمپیئر کریں، جو کہ اب ہمیں پڑھنے لگے ہیں، تو بلکہ میں اس بات کو وہیں پہ کنٹینیو کرتی ہوں۔ تو ابھی فی الحال آپ یہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ پکارا گیا ہے اور چار شر جو ہیں وہ آگے ان کی لسٹ ہے۔ ایک بار پکار کر چار شروں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، جو کہ ایکسٹرنل ہیں، جو باہر سے اٹیک کرتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں نا، ہم سورہ ناس کھول لیتے ہیں، تو میں بند کر دیتی ہوں یہاں سے۔ سورہ ناس، جی، آہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تین دفعہ اللہ کو پہلے پکارا گیا، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، مالک الناس جو انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو انسانوں کا معبود ہے۔ تو تین دفعہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پکارا گیا، اور اس کے بعد پناہ مانگی گئی کس سے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے ہو۔ یہاں پہ اگر آپ نوٹس کریں تو تین بار اللہ تعالیٰ کو پکار کر ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ اور سورہ فلق میں ہم نے ایک بار اللہ کو پکارا، اور پھر ہم نے چار شر جو ہیں ان سے پناہ مانگی۔ اب اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، لیکن اس کا جو کام ہے نا وہ صرف وسوسہ ڈالنا ہی ہوتا ہے، وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جا نہیں سکتا برائی کی طرف، وہ ہم خود کرتے ہیں۔ یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا کہ ہم اس وسوسے کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور ہم گناہ کی طرف چلے جائیں، یا پھر اس وسوسے سے ہم جو ہے وہ شیطان سے جو ہے اللہ کی پناہ مانگ کے اور ہم اسے رک جائیں۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو جو یہ گناہ ہے نا، یا یہ جو شر ہے، یہ زیادہ ڈینجرس ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کا ہے، اس میں ہم مظلوم نہیں ہیں، اس میں ہم وکٹم نہیں ہیں۔ سورہ فلق میں جو شر تھے نا اس میں ہم وکٹم تھے، اس میں ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، ہم پر زیادتی کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ باہر سے اٹیک ہو رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ جو وسوسہ ہے، جو شر ہے، وہ ہمارے اپنے اندر کا گناہ ہے، ہمارے اپنے اندر کا وسوسہ ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ زیادہ ڈینجرس ہے، یہ زیادہ سیریس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تین دفعہ پناہ مانگی گئی ہے، یعنی کہ اس کو تین دفعہ پکارا گیا ہے۔ تو ہوپ فلی کہ آپ کو جو ہے کمپیریزن اس حوالے سے سمجھ آ گیا ہو کہ وہاں پہ ایک دفعہ پکارا اور یہاں پہ تین دفعہ پکارا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شر ہے نا اس کی نوعیت ڈفرینٹ ہے، وہاں پہ شر کی نوعیت اور ہے، یہاں پہ جس شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے اس کی نوعیت ہی اور ہے۔ وہاں پہ جو شر ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، یہاں پہ جو شر ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو شیطان جو ہے وہ وسوسے جو ڈالتا ہے نا، وہ یہ شیطان کا جو ہے یہ وار ہی یہ ہوتا ہے، وہ وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہمیں اس غلط فہمی میں بھی ڈال دیتا ہے کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، یعنی کہ ہم معصوم ہیں، اور کسی نہ کسی طرح کا کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز یا جو جسٹیفیکیشن ہے نا وہ ہم دے ہی دیتے ہیں کہ ہم اگر یہ غلط کام کریں نا تو اس وجہ سے کر رہے ہیں، یعنی تو ورنہ ہم نہ کرتے۔ فار ایگزامپل کوئی حرام کھا رہا ہے،
تو وہ اس کے پاس یہ بہانہ ہے یا یہ ایکسکیوز ہے اس کے پاس کہ حرام جو ہے وہ تو اب ہر جگہ ہی ہے، ہم کیسے بچیں؟ سود کوئی کھا رہا ہے تو ہم کیا کریں، اب تو ہر جگہ سود ہی ہے، ہم اکیلے کیسے، ہم نہ کریں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایکسکیوز ہے. تو آم، شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال کے نا جب ہم سے گناہ کرواتا ہے تو ساتھ ہی ایکسکیوزز بھی ڈھونڈ لیتا ہے، ہم ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، تو وہ ایکسکیوز کرتا ہے کہ اب کیا کروں، اب کوئی جاب ہی نہیں ہے تو چوریاں کرنی پڑ رہی ہیں، میں کیا کروں، پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس، کھانا کھانا کھانے کو نہیں ہے، میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، چوری نہ کروں گا تو یا حرام نہ کروں گا تو پھر بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ تو یعنی کہ یہ ایکسکیوزز بھی ساتھ جو ہے وہ شیطان ہمارے مائنڈ میں ڈال دیتا ہے، وسوسے ڈال دیتا ہے. اور 3 دفعہ جو ہے وہ پھر اللہ سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ کہ جو چیز جتنی سیریس ہوتی ہے اس کو جو ہے اتنی ہی پرائورٹی دینی چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم جو سورہ فلق میں شعر ہم نے پڑھے ہیں، ہم ان سے پناہ مانگنے کی یا ان سے بچنے کے لیے جو ہے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں کہ کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی بری نظر نہ لگا دے، یا کوئی چوری ڈکیتی نہ ہو جائے، کوئی جانور نہ کاٹ لے، تو اس چیز پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ زیادہ بڑا شر ہے. لیکن اصل جو بڑا شر ہے نا وہ ہمارے اپنے اندر کا شر ہے، جو ہمارا نفس ہے. ہمارا نفس جو ہے وہ بڑا، اس کا شر بڑا خطرناک ہے. تو اس وجہ سے اہمیت بھی اس کو اتنی ہی دینی چاہیے جو چیز اتنی بڑی ہو. تو اس لیے یہاں پہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر اس شر سے، اس ایک شر سے جو کہ وسوسہ ہے، اس سے پناہ مانگی گئی. تو اس کو ہم ذرا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، اور انسانوں کے معبود کی. اچھا، یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ کنیکشن اس کی سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے، سورہ ناس کی. سورہ ناس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے قرآن پاک کا، اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہے. تو ان دونوں کی آپس میں کنیکشن بڑا خوبصورت ہے، جو کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں. پہلی جو اس کی صورت ہے قل اعوذ برب الناس، جو اس کی آیت ہے قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی. اور وہاں پہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ الحمد للہ رب العالمین. جو میں نے آپ کو توحید کے ایلیمنٹس بتائے تھے 3، ربوبیت، الوہیت اور صفات. ٹھیک ہے، توحید کے 3 جو ہیں وہ ایلیمنٹس ہیں. تو یہاں پہ جو ہے قل اعوذ برب الناس کہ جو انسانوں کا رب ہے، اور وہاں کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہاں پہ کون سی جو ایٹریبیوٹ ہے توحید کا؟ ربوبیت، یعنی کہ انسانوں کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے. تو ربوبیت جو ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے دونوں میں. اس کے بعد ہے مالک الناس، یعنی انسانوں کے بادشاہ کی، اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے کہ بادشاہ ہونا. یہ تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، یہ اس کی صفت ہے بادشاہ ہونا. تو وہاں پہ جو ہے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں. یہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، اور وہ مالک بھی ہے یوم جزا کا. ٹھیک ہے. اور تیسری یہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس. الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، انسانوں کے معبود کی. اور وہاں پہ تیسری آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. الوہیت آ گئی. الوہیت کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام عبادتوں کا حقدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کتنا خوبصورت یہ کنیکشن ہے اوپننگ اور اینڈنگ کا. اوپننگ اینڈنگ جو صورتیں ہیں ان کا کنیکشن کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اگر تدبر کیا جائے تو یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں بڑی حیران کرتا ہے اپنی آیات سے، اور ان آیات میں جو ہے واپس میں بڑا ہی خوبصورت کنیکشن ہے. اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں. اچھا، اب یہاں پہ جی شیطان کی بات ہو رہی ہے. شیطان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اس میں کوئی جلد بازی نہیں ہے، بڑا سلولی سلولی ایمان کو تباہ کرتا ہے.
پہلے جو ہے وہ ہمیں غفلت میں ڈالتا ہے کہ چلو فرائض جو ہے ہمارے ان میں کوتاہی کر لو، کہ کوئی بات نہیں، ابھی جو ہے وہ ٹائم پڑا ہوا ہے، نماز پڑھ لینا بعد میں، ابھی کون سا کوئی جلدی ہے، یا نماز چھوڑ دو، یہ کام کر لو، یہ زیادہ ضروری ہے، بعد میں پڑھ لینا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ چھوٹے گناہ کرواتا ہے کہ سارے گناہ کر رہے ہیں، چلو تم بھی کر لو، اس میں کیا ہے، چھوٹی سی تو چیز ہے، کوئی بات نہیں، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ یہ بھی ایک وسوسہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر نیکیاں ضائع کروا دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ بہت عبادت گزار ہیں، آپ جو ہے ڈونیشن چیریٹیاں بھی بہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، انسانوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر ایک عادت جو ہے وہ آپ غیبت بھی کرتے ہیں، آپ چگلی بھی کرتے ہیں کسی کی، تو آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس ایک عمل کی وجہ سے۔ لیزینس ڈال دیتا ہے، سست کر دیتا ہے کہ ابھی چلو فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، بھی تھوڑا اور سو جاؤ تو اٹھ کے پڑھ لینا، کوئی بات نہیں، ابھی بڑا ٹائم، یا فلاں کام کر لو، یہ زیادہ ضروری ہے، اسائنمنٹ کو کرنے والی ہے وہ کر لو پہلے، وہ زیادہ ضروری ہے، ایگزامز ہیں ان کی تیاری کر لو پہلے، نمازیں تو پڑھتے ہی رہیں گے، نمازیں تو ہوتی رہیں گی، چلو نہیں۔ تو یہ کام جو ہے وہ، یہ سارے وسوسے جو ہیں وہ شیطان ہمارے مائنڈ میں ڈالتا ہے۔ یا بہت ہی اور وہ کیا کام کرتا ہے، وہ ہمارے اندر شو آف جو ہے نا اس کا ایلیمنٹ ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے نا، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جب نیکی کریں تو آپ بس اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان ہی رکھیں، کوشش یہی کریں کہ یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو۔ لیکن جو ہے شیطان وسوسہ کیا ڈالتا ہے، چلو سوشل میڈیا پہ نا ہم پکچر لگا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں چیریٹی کی، یا میں نے فلاں نیکی کا کام کیا۔ اگر تو نیت یہ ہے کہ دوسروں کو بھی نصیحت ملے اس سے، یا دوسروں کو انکریج کرنا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر جو ہے شیئر کرنے کی نیت یہ ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، پھر یہ ریاکاری ہے، یہ شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو شیطان کا وار ہوتا ہے، وہ ٹائم بڑا ضائع کرواتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لینا، ابھی سو جاؤ، ابھی بیٹھے رہو، ٹی وی دیکھ لو، یا یہ مووی دیکھ رہے ہو، یہ ڈرامہ ختم کر لو، اس کے بعد کر لینا، وقت کا ضیاع۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت کا ضائع کرنا موت سے بھی بدتر ہے۔ یعنی موت جو ہے وہ تو آپ کو دنیا سے الگ کرتی ہے نا، لیکن وقت کا ضیاع جو ہے وہ آپ کو اللہ سے الگ کر دیتا ہے، اللہ سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ عبادات نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کنیکشن آپ کا بحال نہیں آپ کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ، یہ وسوسے ہیں جو، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں جیسے سورہ انعام میں ہے نا، نہیں سورہ انعام میں نہیں ہے، سورہ نساء میں ہے، سوری سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 4 ہے غالباً، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو شیطان ہے نا اس کی چالیں کمزور ہیں، یعنی اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور کر سکے۔ اور اسی طرح سورہ ابراہیم میں بھی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ قیامت کے دن اعتراف کرے گا کہ مجھے انسانوں پر کسی قسم کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یہ تو انسان کی ایک اپنی آزمائش تھی، یہ تو انسان کے اپنے اوپر تھا، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ شیطان کو جو ہے انسان کی کسی عمل پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا، یہ اختیار جو ہے عمل کرنے کا وہ ہم پر ہی ہے کہ ہم اس کو کریں، یا اس وسوسے کو ہم اپنے اوپر حاوی کر کے گناہ کر لیں، یا ہم جو ہے وہ اس وسوسے سے اللہ کی پناہ مانگ کے تو ہم اس سے بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن پاک میں جو ہے نا یہ سورہ نام میں یہ آیت نمبر 112 ہے غالباً، اس میں فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ جو شیطان جنات میں سے ہوتے ہیں نا وہ نظر نہیں آتے، اور وہ دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں بس، لیکن جو انسانوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، ایسی کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس آیت میں دونوں قسم کے وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی جنات بھی اور انسانوں کی بھی۔ ام، اور ان آیات میں جو ہے وہ، اگرچہ جو شیطان کے
شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا جو ذکر ہے وہ فرمایا گیا کہ ہاں اس میں وسوسہ ڈالنے کی طاقت ضرور ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ جو ہے وہ انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ انسان کی ایک آزمائش ہے کہ وہ انسان شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بندہ آ، اس کے بہکائے میں آنے سے انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ٹھیک ہے، اور یہی جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن کریم کا جو آغاز ہے سورہ فاتحہ سے ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی ہدایت مانگی گئی ہے نا، دعا کی گئی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو اور یہاں پہ جو اختتام ہو رہا ہے سورہ ناس میں، تو اس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے کہ اس سیدھے رستے پر چلنے کی جو دعا مانگی ہے ہم نے، اس رستے پر چلنے میں اس میں جو شر آئے گا، جو رکاوٹ آئے گی، جو شیطان رکاوٹ پیدا کرے گا، تو یہاں پہ جو ہے نا اسے دور کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو ہیں اس حوالے سے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، سورہ ناس اور سورہ فاتحہ. تو ہوپفلی آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کے اور شیطان کے دونوں کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین. تو کوئکلی جو ہے ہم ان کو سمرائز کر دیتے ہیں، دونوں کو، دونوں صورتوں کو، سورہ ناس اور سورہ فلق کو، کہ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دعا بھی مانگنی چاہیے ہمیں، یہ حسبی اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے، جس پر میں نے توکل کیا، جو رب العرش العظیم ہے، جو عرش عظیم کا مالک ہے. تو سوچیں کہ اگر میرے اور آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے. ہر طرح کی شر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اگر ہم آ جائیں تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. پریشانیاں آتی ہیں، دکھ تکلیفیں آتی ہیں، اور آتی بھی اس لیے ہیں، ایک تو ہمارے اپنے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، اللہ سے جو لاتعلقی ہے اس کی وجہ سے. اور بعض اوقات پریشانیاں جو ہیں وہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں کی وجہ سے واپس اپنی طرف رجوع کرنے کا موقع دیتا ہے اور پھر ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، اور ان دونوں کو ہم بڑا لائٹ بھی لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سورہ کوثر جب کروائی تھی تو اس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ کوثر ہم اس وقت پڑھتے ہیں نماز میں جب ہمیں جلدی ہوتی ہے نا، جب ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، لیکن وہ سورت بہت خوبصورت سورہ ہے اور اس کا کانٹیکس بڑا خوبصورت ہے. تو اگر ہم اس کو مائنڈ میں رکھیں نا تو وہ ایک بڑی عظیم صورت ہے. تو اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی جو ہیں ہر قسم کے شر سے، یعنی کہ کون سا شر ہے جو ان دونوں صورتوں میں بیان نہیں کیا گیا، یہی شر ہوتے ہیں نا. ان شروں سے اگر ہمیں پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا. تو ان دونوں کی تلاوت جو ہے وہ معمول بنانا چاہیے، جیسے کہ سنت بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ سیشن جو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا رمضان میں آج کمپلیٹ ہوا. اٹ واز اے ویری گڈ اینڈ پلیزنٹ ایکسپیرئنس. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سیشن میں ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور اب جب ہم نماز میں یہ صورتیں پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہتر سمجھ آئے گی کہ ان کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور یہ کون سی صورت جو ہے وہ کیا بات کر رہی ہے. اور حالانکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہیں لیکن یہ کتنی پاورفل ہیں اور اس میں کتنے زبردست قسم کے میسیجز ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو. انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ رمضان کے بعد بھی قرآن کو سیکھنے کا اور سکھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھوں، تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ مزید مضبوط ہو، اور ظاہر ہے اسی کے توسط سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی جو ہے وہ مزید گہرا ہو. میری دعا ہے کہ ہم سب میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جو لوگ جن جن پریشانیوں مصیبتوں میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے، ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ.
مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔